شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. میں ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں تفسیر سورہ یاسین لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ابھی سورہ یاسین کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کل جو میں نے گفتگو کی تھی اس میں بھی سورہ یاسین کا ترجمہ تھا. انشاءاللہ ترجمہ مکمل ہونے کے بعد پھر ہم تفسیر کی طرف چلیں گے اور تفسیر بیان کریں گے، چونکہ تفسیر جب تک ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ نہیں ہوں گے، ان کی احادیث نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے اور ممکن بھی نہیں ہو سکتی ہے. کل جو ہماری آپ کی گفتگو ہوئی تھی، جو ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا تھا، وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا، جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ زمین سے غلہ ہم ہی اگاتے ہیں، درخت میں پھل ہم دیتے ہیں، چشمے ہم جاری کرتے ہیں زمین میں، یہ سب ہم کرتے ہیں. ظاہراً انسان کرتا ہے. انسان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اناج کو لے اور زمین کے حوالے کر دے. اس کے بعد پھر یہ انسان کو نہیں معلوم کہ کتنی پیداوار ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یہ صرف خدا بند عالم جانتا ہے. بات آگے بڑھاتا ہوں، اور جس آیہ کریمہ کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کا ترجمہ کہ ہر نقص و عیب سے وہ ذات پاک و منزہ ہے جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے، چاہے وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے ہوں جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں. ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے، اپنے مستقر پر ہے. یہ خدائے عزیز و علیم کا معین کردہ حساب ہے. اور چاند تو اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، وہ اپنی منزل سے ذرا سا بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ آخر میں خشک شاخ کھجور کی مانند ہو جاتا ہے. سورج کی بساط نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہیں رات دن پر سبقت کر سکتی ہے. یعنی جس کا جو کام ہے وہ وہی کرے گا. سورج کا کام ہے دن میں نکلنا، دھوپ دینا، روشنی دینا، یہ وہی کرے گا، رات میں نہیں کر سکتا. چاند کا کام رات میں. سب کا اپنا اپنا وقت معین ہے، اپنی اپنی منزلیں معین ہیں، اپنے اپنے راستے معین ہیں، اپنا اپنا طریقہ معین ہے. رات دن پر سبقت نہیں کر سکتی، رات رات رہے گی، دن دن رہے گی، دن دن رہے. سب اپنے فلک اور مدار میں تیر رہے ہیں. ان کے لیے نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اس جیسی کشتی پیدا کی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ ہی ان کو بچایا جائے. یہ تو ہماری رحمت ہے جو ان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچاتی ہے. آپ کسی سے اس کو
لے سکتے ہیں کشتی کو، کسی کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، چاہے وہ کشتی نوح ہو جس میں سب جوڑے کے جوڑے تھے، یا آج کی کشتی، یا خود انسان کی زندگی، یہ بھی ایک کشتی کے مانند ہے۔ اور بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جہاں ایک مجدھار میں پھنس جاتی ہے، اس مجدھار سے بھی وہی نکالتا ہے، وہی ذات ہے۔ جب تک اس کی رحمت شامل حال ہے ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ جس دن اس کی رحمت ہم سے الگ ہو جائے اس دن ہم ایک لمحے بھی ٹک نہیں سکتے ہیں۔ یہ اسی کا رحم و کرم ہے، بس ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ تیری رحمت ہمیشہ شامل حال ہونی چاہیے۔ ہم جب تک زندہ رہیں تیری رحمت کے سائے میں رہیں۔ تیری رحمت کے سائے کے بغیر زندگی کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ہماری رحمت ہے، پروردگار کہہ رہا ہے میری رحمت ہے جو ان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچائے ہے، اور ایک خاص وقت تک زندگی سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے، ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے تو وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے عطا کردہ رزق میں سے کچھ خرچ کرو، تو اس وقت کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں؟ اگر خدا خود چاہے تو انہیں کھلا سکتا ہے۔ یہ جو جواب ہے قرآن مجید میں، یہ عموماً ایسا عام طور پہ لوگوں سے سننے کو مل جاتا ہے۔ مثلا آج کے اس دور میں پریشان ہیں لوگ، کھانے پینے سے لوگ پریشان ہیں، اور الحمدللہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو مدد کر رہے ہیں ایسے افراد کی۔ کچھ ایسے ہیں جو چھپ کر کے کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اعلانیہ کر رہے ہیں۔ بہرحال مدد کر رہے ہیں۔ خدا وند عالم ان سب کی مدد کو قبول کرے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، اور واقعی کرنا بھی چاہیے مدد۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کے پاس ہے، اللہ نے انہیں توفیق دی، انہیں پیسہ دیا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں، خدا چاہے تو وہ خود مدد کر سکتا ہے۔ اس دور کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی اگر بات کریں تو اگر 10 لوگوں سے بات کریے تو 10 میں سے شاید کوئی ایک ایسا بھی مل جائے جو کہتے ہیں ہم کیوں مدد کریں، خدا خود چاہے گا تو کر سکتا ہے۔ جب خدا نہیں مدد کر رہا تو میں کیا کروں؟ خدا مدد نہیں کر رہا ہے، خدا نے تمہاری مدد کی ہے اس کے لیے تاکہ تم اس کی مدد کر سکو۔ خدا نے اس لائق تمہیں بنایا تاکہ تم دوسرے بندوں کی مدد کر سکو اور تمہیں پہچان سکے۔ ویسے تو وہ پہچانتا ہے انسان کو کہ یہ اس کا ظرف کیا، چونکہ بنانے والا خدا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کیا کرے گا۔ لیکن چونکہ حضرت انسان بہت ہوشیار ہے، روز محشر کہہ سکتے ہیں پروردگارہ تو نے ہمیں مہلت ہی نہیں دی ورنہ میں فلاں کام کرتا، تو نے مجھے دولت ہی نہیں دی ورنہ میں ضرورت مندوں کی مدد کرتا، تو نے مجھے اتنی دولت ہی نہیں دی کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا، تو نے مجھے اتنی دولت ہی نہیں دی کہ میں بے لباس کو لباس پہناتا، تو نے مجھے اتنی دولت نہیں دی کہ میں بیماروں کا علاج کراتا، تو نے مجھے اتنی دولت ہی نہیں دی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے بہت سے انسانوں کو دولت دے دی، اور جب وہ مدد نہیں کریں گے روز محشر یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے دیا نہیں۔ اب خدا کہے گا ہم نے دیا تھا، بتاؤ تم نے دینے کے باوجود اس کا صحیح استعمال کیوں نہیں کیا؟ صحیح استعمال اسی وقت ہے کہ جو دوسرے کے کام آ سکے۔ محترم ناظرین، غور کرنے والی بات ہے۔ خدا نے مدد ہماری اس لیے کی ہے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ خدا کی مدد کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کفار، کیا کہتے ہیں؟ اگر خدا خود چاہے تو انہیں کھلا سکتا ہے، تم لوگ کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہو۔ خدا کہہ رہا ہے ان افراد سے جو یہ جملہ کہتے ہیں، کہہ رہا ہے تم لوگ کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ یعنی قیامت کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، یہ لوگ بس صرف ایک زوردار دھماکے کے انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گا، دھماکہ وہ موت۔ اس وقت وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس وقت نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جا سکیں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف نکل پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا،
بس ایک زوردار دھماکہ ہوگا کہ سب کے سب ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے۔ آج کے دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، عام طور پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو عادل ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم عدالت کرتے ہیں، ہم عادل ہیں، دنیا میں حکومتوں کے سامنے ظلم ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی جب عدالت ہوگی اس وقت کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا تمہیں تمہارے اپنے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا، کسی اور کے اعمال کا بدلہ نہیں، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے کیا ہوگا۔ آج کے دن اہل جنت مزے لینے میں مصروف ہوں گے، اور وہ ان کی بیویاں بہشت کے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے پھل ہوں گے، اور وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگا۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ اے جرائم پیشہ لوگو تم علیحدہ ہو جاؤ۔ وہ لوگ جو جرائم پیشہ ہیں، جنہوں نے جرائم کیا ہے، جنہوں نے جرم کیا بہت، ان سے کہہ دیا جائے گا تم علیحدہ ہو جاؤ، تمہارا مقام الگ ہے۔ یہ ان کا ہے جنہوں نے جرم چھوڑا، جو صحیح راہ پر چل رہے تھے، ان کا مقام ہے، لیکن اے جرائم پیشہ لوگو تم علیحدہ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے؟ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کیا ہے۔ کس نے؟ شیطان نے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں آئے گی؟ یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تم جو کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے آج اس کا ایندھن بن جاؤ۔ ناظرین محترم ذرا غور کریے، آج بہت سے مومنین، میں غیر کی بات کیوں کروں، ان سے کہا جاتا ہے جو نام نہاد مومن ہیں، جو مسلمان ہیں نام سے، ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی قیامت سے ڈریے، جہنم سے ڈریے، شیطان کی پیروی مت کریے۔ تو کہتے ہیں کس نے جنت دیکھا، کس نے جہنم دیکھا؟ مولانا صاحب کوئی کسی نے نہیں دیکھا۔ کون قیامت دیکھ کر کے آیا ہے؟ قبر کس نے دیکھا ہے؟ یعنی ایسے جوابات دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ لوگ ایسے جواب دیتے ہیں چونکہ ان کو دین مبین کی بالکل بھی معرفت نہیں ہے، اور نہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ دین مبین کی معرفت حاصل کریں۔ جو بھی انسان دین مبین کی معرفت حاصل کیے ہوگا وہ نہ تو خدا کو ناراض کرے گا، نہ خدا کے بندوں کو ناراض کرے گا۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہم کسی کو ناراض نہ کریں، کوئی ہم سے ناراض نہ ہونے پائے۔ جھٹلاتے ہیں، لیکن ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جائے گا لو تم جھٹلا رہے تھے نا، یہ وہی وعدہ ہے، آج تم اس کے ایندھن بن جاؤ۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ نام مسلمان کا ہے تو صاحب بچ جائیں گے، ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس کا صلہ ملے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر بدی کی ہے تو اس کا بھی صلہ ملے گا۔ ابھی ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکی زیادہ ہے یا بدی زیادہ ہے۔ لیکن ہم دشمنی میں اگر کسی کے آتے ہیں تو اتنا زیادہ کہ اس کی اچھائی بھی برائی لگتی ہے، پھر اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ دوستی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بری بات بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے اہم معیار دشمنی اور دوستی کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص جس سے دوستی کا دم بھر رہا ہے، یہ ہمیں راہ خدا پر لگا رہا ہے یا راہ خدا سے دور کر رہا ہے، یہ ہمیں جہنم کے نزدیک کر رہا ہے یا جہنم سے دور کر کے قیامت ہمیں جنت کے نزدیک کر رہا ہے، یہ ہمارے علم میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں سے کمی کا باعث بن رہا ہے، یہ ہمیں خدا سے نزدیکی کرنے کا باعث بن رہا ہے، تو واقعی اس سے اچھا دوست نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں خدا سے دور کر رہا ہے، ہمیں قیامت سے دور کر رہا ہے، ہمیں شیطان کے نزدیک کر رہا ہے، ہمیں برے کاموں سے نزدیک کر رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ظاہراً دوست ہے، در حقیقت اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ ہمیں پہچاننا چاہیے۔
یہ صلاحیت ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم پہچان سکیں، ورنہ یہی ہوگا اس دن پروردگار کہے گا دیکھو تم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، تم جو کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے آج اس کا ایندھن بن جاؤ، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگائیں گے اور ہم ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، ان کے ہاتھ باتیں کریں گے آج، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے اس کی گواہی ان کے پاؤں دیں گے۔ کہا جاتا ہے نا کہ انسان کے ہاتھ پاؤں، انسان کے جسم کے اعضاء روز قیامت گواہی دیں گے۔ یہی ہوگا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اگر کسی کو اذیت دی ہے تو یہ ہاتھ روز قیامت گواہی دیں گے، پروردگارا اس شخص نے ان ہاتھوں کے ذریعے سے یعنی ہمارے ذریعے سے گناہ کیا تھا، فلاں مظلوم پہ ظلم کیا تھا، فلاں کو مارا تھا، فلاں کو تکلیف پہنچائی تھی، فلاں کی طرف غلط اشارہ کیا تھا، تمام چیزیں ہیں۔ لیکن اگر نیک کام کیا ہے تو یہی ہاتھ گواہی دیں گے، پروردگارا اس نے ان ہاتھوں سے اس نے تو فلاں غریب کی مدد کی تھی، فلاں ضرورت مند کی مدد کی تھی، فلاں بیمار کی عیادت کے لیے گیا تھا تو فلاں سامان لے کر کے گیا تھا، فلاں ضرورت مند، یعنی یہ تمام چیزیں ہاتھ بیان کریں گے، اور پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ حرام کی طرف اٹھے تھے یا حلال کی طرف اٹھے تھے۔ اگر حرام کی طرف اٹھے ہیں تو پاؤں کہیں گے کہ پروردگارا اس نے ہم کو تو حرام کی طرف ہمیشہ چلایا ہے، لیکن اگر ہمارے یہ قدم، ہمارے یہ پاؤں مسجدوں کی طرف گئے ہیں، نیک راستوں پر گئے ہیں، تو یہ گواہی دیں گے پروردگارا یہ جب اٹھتے تھے مسجدوں کی طرف، جب اٹھتے تھے نیک راستے کی طرف جاتے تھے، یہ دونوں طرح کی گواہی دیں گے۔ یعنی جیسا ہم کام کریں گے، اگر ہاتھوں سے ہم اچھے کام کریں گے تو یہ اچھائی کی گواہی دیں گے، اگر برے کام کریں گے تو یہ ہاتھ برائی کی گواہی دیں گے۔ ایسی ہمارے قدم ہیں، اگر اچھائی کی طرف اٹھیں گے تو اچھائی کی گواہی، برائی کی طرف اٹھیں گے تو برائی کی گواہی۔ ایسی ہماری زبان ہوگی، اگر ہم نے اپنے زبان سے لوگوں کو اذیتیں دی ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے تو زبان وہی گواہی دے گی، اور اگر ہم نے زبان سے لوگوں کو راحت دی ہے، سکون دیا، ان کی مدد کی ہے، خدا کی حمد و ثنا کی ہے تو یہ اس کی گواہی دیں گے، چاہے کان ہو، آنکھ ہو، سب یہی گواہی دیں گے۔ آنکھ گواہی دے گی، آج ہم لاکھ موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹس چھپا کر کے حرام کام اس سے کر لیں آئے، اور بغیر اس کے بھی حرام کام کریں، خدا دیکھ رہا ہے، اور روز قیامت یہ آنکھ گواہی دیں گی پروردگارا یہ چاہتا تو الیکٹرانک میڈیا کا اور الیکٹرانک سامان کا، موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ کا صحیح استعمال کر سکتا تھا، یہ چاہتا تو اس کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کر لیتا، لیکن اس نے میرے آنکھوں کے ذریعے، میرے ذریعے سے، یعنی آنکھیں کہیں گی میرے ذریعے سے اس نے حرام کام انجام دیا ہے۔ اس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، ہر چیز عیاں ہو جائے گی، ہر چیز گواہی دے گی، انسان کا جسم کا ہر اعضا گواہی دے گا۔ لہٰذا ہم اپنے ان اعضا کو اپنا دوست بنا لیں، اور اپنا دوست ایسے بنائیں گے کہ یہ ان کو ہم اچھے کام کی طرف بڑھائیں، تاکہ روز محشر یہ دوستی نبھائیں اور وہ بتائیں جو ہم نے کیا۔ پھر کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں، وہ راستے کی طرف قدم بڑھائیں، لیکن انہیں راستہ کہاں سے سجائی دے۔ یعنی اگر میں چاہوں آنکھ ان کی پھوڑ دوں، ختم کر دوں ان کی آنکھ، تو پھر انہیں راستہ ہی نہیں دکھے گا۔ وہ راستے کی طرف قدم بڑھائیں، لیکن انہیں راستہ کہاں سے سجائی دے۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں کہ یہ نہ تو آگے چل سکیں اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں۔ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں عقل نہیں آتی؟ اور ہم نے نبی کو نہ تو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی شاعری اس کے شان کے مطابق ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، تاکہ نبی اس قرآن کے ذریعے سے زندہ افراد کو خبردار کرے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم کرے۔ یعنی جو افراد زندہ ہیں، باخبر ہیں، ان کو باخبر کریں زیادہ سے زیادہ، اور جو بھی انکار کر دے یہ اس پر اتمام حجت، یعنی آخری مہر لگ گئی کہ تم نے قرآن کو انکار کر دیا ہے، منع کر دیا، لہٰذا آپ کچھ نہیں ہونے والا، سیدھے آئیے اور جائیے والا معاملہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ نے غور کیا کہ کیا کہا جا رہا ہے اس قرآن مجید میں، اس سورہ یاسین میں؟ انشاءاللہ اس کے آگے کل ترجمہ بیان کروں گا، اور
دیکھوں گا کہ آگے کی آیات میں پروردگار عالم نے اس سورہ یاسین میں ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے اور ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے، اور جب انشاءاللہ یہ ترجمہ مکمل ہوگا تب پھر ہم تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ معصومین علیہ السلام کی تفسیر سے کے نتیجے سے ہمیں جب ان کی احادیث کا سہارا لیں گے تو تفسیر سے کیا سبق ملتا ہے، کیا نتیجہ ملتا ہے، ایسا نتیجہ جو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔